بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم ساری رات عبادت کریں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، کسی نے کہا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس قدر عبادت سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جس سے جسم مشقت میں پڑ جائے، تکلیف میں پڑ جائے اور جسم کا حق مارا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کی اجازت نہ دیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو اتنی تکلیف پہنچ جائے کہ جسم کا حق مارا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً اس سے منع فرما دیں۔ صوم وصال سے منع کر دیا صحابہ کو کہ پے در پے بغیر افطار کے روزے نہیں رکھ سکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ نے اپنی ساری دولت خرچ کرنا چاہی، سارا مال خرچ کرنا چاہا، تو حضرت ابوبکر صدیق کا تو قبول فرمایا، لیکن باقی صحابہ کو اجازت نہیں دی۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا ثلث مال اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ثلث دو، لیکن والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع کرتے تھے مشقت میں پڑنے سے، ایسی مشقت کہ جس میں جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہو، جو انسان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے یہ اجازت دی کہ اگر کوئی انسان کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے اور کلمہ کفر نہ کہنے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی دے تو زبان سے کلمہ کفر کا اظہار کرنے کی بھی اجازت ہے، یعنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ اگر اب مزید لڑتے رہے تو جان کا خطرہ ہے، اور پلٹ کر وار کرنے میں، پسپائی اختیار کرنے میں جنگی تدبیر ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بلکہ غزوہ موتا کے جنگ موتا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فاتح قرار دیا، حالانکہ انہوں نے پسپائی اختیار کی تھی۔ تو ان کو فاتح کیوں قرار دیا؟ کہ صحابہ کو موت کے منہ میں سے نکال کر واپس لائے، محفوظ طریقے سے ان کو واپسی کروائی، تو اس کو بھی فتح قرار دیا۔ تو جب انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ایسے مواقع پر بھی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس کو محفوظ بنانا ضروری ہے، میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے، کلمہ کفر کا اظہار کیا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اور عبادت جیسی چیز کی وجہ سے بھی جسم کو زیادہ مشقت میں نہیں ڈالا جا سکتا، تو بے فائدہ فضول کاموں کے لیے جسم کو اس قدر مشقت میں ڈال دینا یا ایسے خطرے میں ڈال دینا کہ جس سے جان کے جانے کا خطرہ ہو اور غالب گمان ہو کہ جان چلی جائے گی، جیسے کوہ پیمائی ہے، کیٹو کو سر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جبکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہر 4 میں سے 3 آدمی مر جاتے ہیں، گویا کہ 75% موت کے چانسز ہیں، 75%۔ تو 75% مرنے کا یقین ہے، 25% بچنے کے امکانات ہیں۔ تو اس کے باوجود، اور پھر اس میں کچھ بظاہر فائدہ نہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ شوق ہے تو یہ شوق مرنے کا ہے، اس کو شوق کہا جائے گا، مرنے کا شوق۔ اور پھر
بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی رونق ہے اور دنیا کھیل کود کا نام ہے۔ دنیا بالکل کھیل کود کا نام نہیں ہے۔ کافر کے لیے دنیا یقیناً کھیل کود ہے۔ کافر تو کہتے ہیں، ان کا تو نعرہ ہی یہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مر جائیں گے، تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے، بس اس میں عیش کر لو، جو کچھ بھی کرنا ہے کرو۔ تو ایک مسلمان کے لیے زندگی بے مقصد نہیں ہے، مسلمان با مقصد زندگی گزارتا ہے۔ یہ جان، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں، عبادات تک میں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ جب ہم عبادات تک میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے تو دنیاوی امور میں ہم اس کو اپنی مرضی سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف جان جیسی قیمتی چیز ہے جو انسان کو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے دنیا کے اندر، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، ایک طرف اتنی بڑی قیمتی چیز اور دوسری طرف اس کو جس چیز کے لیے داؤ پہ لگایا جا رہا ہے وہ کیسی حقیر چیز ہے؟ کیا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ یا تو قوم اور ملت کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا، کوئی اللہ کے راستے کا جہاد ہوتا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوئی کوشش محنت ہوتی تو جان کو خطرے میں ڈالنے کی بھی بات سمجھ میں آتی تھی۔ تو ایسی چیزوں کو پھر ہم اوپر سے پانی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی صرف دیکھا دیکھی کہ چونکہ انگریز کرتا ہے، چونکہ مغرب کرتا ہے، چونکہ دنیا کا ایک عام کلچر بن گیا ہے اور دنیا کی ایک عام ریت اور رواج، کبھی ہم نے عقلی بنیادوں پر غور و فکر کیا ہے کہ ان بے فائدہ فضول چیزوں سے ہم نکالنا کیا چاہتے ہیں، ان سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب اونچے نیچے راستوں پر، ٹیڑھے راستوں پر، ترچھے راستوں پر، خطرناک راستوں پر گاڑیاں چلانا، موٹر سائیکلیں چلانا، اور انسان گر جائے، موت کی نظر ہو جائے، تو یہ دیکھیں کہ ایک طرف جان جیسی قیمتی چیز جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ شوق۔ تو مسلمان کا کوئی شوق، اپنا شوق نہیں، مسلمان کی اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں، اپنا کوئی رواج نہیں۔ جس چیز کی اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، ہم محض اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے کہ سارے کرتے ہیں، دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا کرتی ہے، اور پھر اوپر سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہیرو ہے، پاکستان کا ہیرو ہے، قوم و ملت کا ہیرو ہے، مسلمانوں کا ہیرو ہے۔ مسلمانوں کے ہیرو وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے دین و دنیا کے لیے کچھ کیا ہے۔ ایک بے فائدہ فضول کام سے کوئی آدمی مسلمانوں کا ہیرو نہیں بن سکتا۔ اب مخالفت برائے مخالفتوں کو کتنی کرتا رہے، لیکن عقلی بنیادوں پر اور دینی بنیادوں پر یقیناً ایسے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اتنا مال خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ جس سے انسان ہلاکت کے منہ میں چلا جائے، انسان محتاج ہو جائے، اس کو بھی ہلاکت کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نفیس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔